السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی اہم ہدایت نازل کی ہے، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ جب بھی مسلمان آپس میں لڑ جائیں، وہ خواہ یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی سے لڑ جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑ جائے، یا ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑ جائے، یا ایک پورا ملک کسی دوسرے مسلم ملک سے لڑ جائے، تو دوسرے مسلمانوں کا یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ وہ چاہے آدمی مسلمان اور مسلمان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے، یا ایک گروہ کی مسلمان گروہ کی دوسرے گروہ سے کوئی لڑائی ہو جائے، یا ایک مسلم ملک کی دوسرے ملک سے کوئی جنگ ہو جائے، تو ہر صورت میں جو اور مسلمان ہیں، مالک ہیں، دوسرے افراد جو ہیں مسلم افراد ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں اور وہ مسلمان آپس میں لڑ کے ختم ہو جائیں، یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچا بیٹھیں، یا ایک گروہ دوسرے گروہ کو نقصان پہنچا بیٹھے، یا ایک مسلمان ملک دوسرے ملک کو نقصان پہنچا بیٹھے۔ تو اس لیے دوسرے مسلمانوں کو بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہدایت دی جا رہی کہ ان کے درمیان میں صلح کرا دیں تاکہ فساد وہیں ختم ہو جائے اور آگے نہ بڑھے اور مسلمانوں کا نقصان نہ ہو۔ اور پھر شاید فرمایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے جب اس طرح کے کوئی جھگڑا اور فساد ہوتا ہے، آپس میں لڑائی ہوتی ہے، تو اس میں یہ دیکھو کہ کون حق پر ہے اور کون زیادتی کر رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو زیادتی کر رہا ہے، یعنی ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو پھر اس کے خلاف لڑو۔ پہلے تو اسے سمجھایا جائے، اگر وہ مان جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، چاہے وہ آدمی ہو، چاہے ایک مسلمان ہو، چاہے گروہ ہو، چاہے وہ پورا ملک ہو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو کسی طرح سمجھایا جائے۔ اگر وہ مان جائیں، فساد ختم ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکے تو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان میں اس کے جو زیادتی کر رہا ہے، جو ناانصافی پر ہے، اس کے خلاف لڑو، یہاں تک کہ وہ پھر انصاف کی طرف پلٹ آئے، اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، مطلب انصاف پر پھر وہ پلٹ آئے۔ اور اگر پلٹ آئے وہ پھر یعنی تسلیم کر لے اپنی غلطی کو اور انصاف کی بات کو مان لے، حق بات مان لے، تو پھر ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر کچھ مزید تشریح اس آیت میں جو باتیں کی گئی ہیں، مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ پہلی بات کی تشریح میں آپ لکھتے ہیں کہ زیادتی کرنے والے گروہ سے قتال کرنے کا حکم لازم یہی معنی نہیں رکھتا کہ اس کے خلاف ہتھیاروں سے جنگ کی جائے اور ضرور اس کو قتل ہی کیا جائے، بلکہ اس سے مراد اس کے خلاف طاقت کا استعمال ہے، اور دراصل مقصود اس کی زیادتی کا ازالہ ہے۔ اس مقصد کے لیے جس طاقت کا استعمال ناگزیر ہو اسے استعمال کرنا چاہیے، اور جتنی طاقت کا استعمال کافی ہو نہ اس سے کم استعمال کرنی چاہیے نہ اس سے زیادہ۔ اس حکم کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو طاقت استعمال کر کے زیادتی کا ازالہ کرنے پر قادر ہوں۔ تو جو مولانا جو تشریح کر رہے ہیں اس میں یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ دوسرے گروہ سے لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہتھیار لے کر باقاعدہ جنگ کر لی جائے،
جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے سمجھایا جائے اور ان کو کوشش کی جائے کہ ان کو جس گروہ جو ذاتی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، اس کو اس کی ناانصافی سمجھ میں آ جائے اور وہ اس سے باز آ جائے، اور اگر پھر بھی نہیں وہ باز آتا تو پھر جنگ کی جائے، اتنی ہی کی جائے جتنی کہ ضروری ہے نا، یعنی اس کو غیر ضروری اس کے اوپر اور ذاتی نہ کی جائے، یا غیر ضروری اس کو سزا نہ دی جائے اس بات کی۔ اور پھر اس بات کی مزید وضاحت مولانا نے اپنی تفسیر میں کی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے اس وقت تک یعنی اس کے ساتھ لڑائی کی جا سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لڑائی باغی یعنی ذاتی کرنے والے گروہ کو بغاوت یعنی ذاتی کی سزا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کے حکم کی طرف پلٹنے پر مجبور کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے حکم سے مراد ایک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روح سے جو بات حق ہو، اسے یہ باغی گروہ قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے، اور جو طرز عمل اس میزان حق کی روح سے ذاتی قرار پاتا ہے اس کو چھوڑ دے۔ جو ہی کہ کوئی باغی گروہ اس حکم کی پیروی پر راضی ہو جائے، اس کے خلاف طاقت کا استعمال بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہی قتال کا مقصود ہے اور اس کی آخری حد ہے۔ اس کے بعد مزید دست درازی کرنے والا خود زیادتی کا مرتکب ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روح سے ایک نظام حق کیا ہے اور ذاتی کیا ہے، تو لامحالہ اس کو طے کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو امت میں علم اور بصیرت کے لحاظ سے اس کی تحقیق کرنے کے اہل ہوں۔ یعنی جو اس معاملے میں جو انصاف کرنے کا کہا گیا ہے، وہ انصاف وہی لوگ کریں جو اس بات کو سمجھتے ہوں، انصاف کو سمجھتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انہیں علم ہو۔ پھر اگلی بات کی وضاحت مولانا نے یہ کی ہے کہ انصاف کے ساتھ کی جائے، تو اس کی تشریح میں آپ مولانا لکھتے ہیں، محض صلح کرا دینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرنے کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ صلح کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے جو حق اور باطل کے فرق کو نظر انداز کر کے محض لڑائی روکنے کے لیے کرائی جائے، اور جس میں برسر حق گروہ کو دبا کر زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ بیجا رعایت برتی جائے۔ صلح وہی صحیح ہے جو انصاف پر مبنی ہو، اسی سے فساد ٹلتا ہے، ورنہ حق والوں کو دبانے اور ذاتی کرنے والوں کی ہمت افزائی کرنے کا نتیجہ لازم یہ ہوتا ہے کہ خرابی کے اصل اسباب چونکہ باقی رہتے ہیں، بلکہ ان میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس سے بار بار فساد برپا ہونے کی نوبت پیش آتی ہے۔ تو یہ وہ اصول ہیں اور یہ باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر دو مسلمان گروہ یا دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان میں صلح کرانے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ پھر فساد بڑھے گا اور بات بڑھے گی اور دشمنیاں بڑھیں گی۔ تو مسلمانوں کا اولین فرض ایسے موقع پر یہ ہے کہ جب کتاب اللہ کے حکم سے کہ ایسے لوگوں کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں، ایسے گروہوں کے درمیان میں، یا حتیٰ کہ ایسے ممالک کے درمیان میں بھی اگر کوئی جنگ ہو جائے، فساد ہو جائے، تو ان کو آپس میں صلح کرا دی جائے اور اس فساد کو ختم کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔